ہاں ہاں ہاں، کیا یار تجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، انار کہہ کر لگاتے بولے، جب اس کو سچ کا پتہ چلے گا تو کہیں محبت کی جگہ نفرت ہی نہ پیدا ہو جائے۔ انار حیا کو گلابوں کے پھول کی خوشبو کو سونگھتے دیکھ پریشانی میں مبتلا کر گئی۔ حیا ایان کو یونی میں ملنے سے پہلے ہی جانتی تھی۔ حیا نے پہلی بار ایان کی پک آیت کے فون میں دیکھی تھی، 3 سال پہلے جب آیت لاہور آئی تھی ہور کے ساتھ پیپر دینے کے لیے۔ حیا سے اچانک سے کسی پر اپنا دل ہار سکتی تھی، اس نے کبھی بھی نہیں سوچا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے چہرے قبول نہیں پا رہی تھی۔ حیا نے فیس بک پر سے ایان کے بارے میں انفارمیشن نکالی، جبکہ باتوں باتوں میں وہ آیت سے بھی کافی کچھ جان گئی تھی۔ تبھی جب 3 سال بعد آیت لوگ اپنے پورے گروپ کے ساتھ ملتان گئے تو اتفاق سے حیا نے ایان کو ملتان میں گانا گاتے دیکھا تو اس کی محبت کو ایک نیا رنگ ملا۔ پہلے تو صرف اس کی تصویر دیکھی تھی، لیکن تب اس کی آواز سن حیا کو محبت کا احساس ہو گیا۔ اس نے بالکل بھی سوچا نہیں تھا، جو دل کیا اس پل ویسا ہی کرتی گئی۔ وہ اس کی آواز کی تعریف کرنا چاہتی تھی، اسی لیے لیٹر لکھتے وہ ویٹر کے ہاتھوں ایان تک دے گئی۔ حیا کو ایان سے اپنے دل کی بات بولنے کا جیسے ذریعہ ملا تھا۔ وہ سمجھ گئی تھی کہ اب اس کو کیسے ایان کو اپنے دل کی بات بولنی تھی۔ حیا آیت کی وجہ سے چاہتی تھی کہ ایان کہاں پڑھتا ہے، تو صاحبان میں اس کی یونی میں پہلا تحفہ ایک نشانی کے طور پر گیا، جس کو دیکھ کر ایان کو بہت برا لگا تھا۔ مگر جیسے حیا کی پہلی بار آمنے سامنے ایان سے ملاقات ہوئی تو کچھ خاص اچھی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ وہ ایان سے مل کر سمجھ گئی کہ لڑکا مزاج کا تھوڑا سا گرم، اس لیے کچھ دنوں تک کے لیے اس کو تنگ کرنا بند کر دیا۔ مگر اب جب اس کو لگا کہ ایان کسی اور کی طرف رجوع نہ کر لے تو پھر سے وہی کام شروع کر گئی۔ میرے ہوتے ایسا بالکل نہیں ہوگا، حیا نے پریشانی کو دماغ سے نکالتے اچھا سوچتے بولا۔ مجھے ایان کی ایک بات بہت بری لگتی ہے، وہ میرا بھیجا لیٹر اور گفٹ سب کے سامنے کھول کر بیٹھ جاتا ہے۔ میڈم اتنا ہی نہیں، لیٹر خود پڑھنے کی بجائے دوستوں سے سنتا ہے۔ انار حیا کی بات کرتے درمیان میں بولی، چلو کوئی نہیں، ابھی محبت کا احساس نہیں، لیکن جلد ہی اس کو جب اس محبت کا احساس ہوا تھا وہ کبھی بھی میری کوئی بھی بولی بات کسی دوسرے سے شیئر نہیں کرے گا۔ حیا مسکراتے خود سے ہی شرمانے لگی تھی۔ امریکہ کا موسم ایک الگ ہی پہیلی کی طرح الجھا ہوا تھا، پل میں دھوپ، پل میں آسمان پر کالے سائے۔ برہان اور آیت آتے ہی برہان کے امریکہ میں موجود فلیٹ میں رکے تھے۔ برہان کو اگلے ہی دن میٹنگ کی وجہ سے جانا پڑا تھا۔ آیت جو اکیلی تھی، نیلے آسمان پر چمکتی دھوپ کو دیکھتے وہ باہر واقع سوتے باہر نکل آئی تھی۔ ابھی موسم کو بدلتے دیکھ پارک سے باہر نکلتے تیزی سے واپسی کا راستہ ناپ گئی۔ میں اسی راستے سے تو آئی تھی، لیکن یہاں سے کس طرف جانا ہے؟ آیت جو فلیٹ سے باہر نکلتے کافی دور تک نکل آئی تھی، ابھی راستہ بھول گئی تھی۔ آیت برہان جو صبح سے میٹنگ کے لیے گیا ہوا تھا، شام ہوتے دیکھ اپنے کام سے فارغ ہوتے کھانے پینے کی شاپنگ کرتے فلیٹ میں واپس آیا تھا، لیکن پورے فلیٹ میں آیت کو نہ دیکھ وہ فکر سے بھاگتے نیچے گیا تھا۔ آیت نے اگر باہر جانا تھا تو مجھے بولتی، میں خود اس کو اپنے ساتھ لے کر جاتا۔ برہان بلڈنگ سے باہر نکلتے فون کان سے لگائے بڑبڑایا۔ وہ بلڈنگ میں موجود کاؤنٹر سے پوچھ گیا تھا، انہوں نے بتایا تھا۔ آیت پار کی طرف گئی تھی، برہان تیزی سے سڑک کو پار کرتے لوگوں کے درمیان سے گزرتے تقریباً بھاگا تھا۔ یا اللہ میری مدد فرما، مجھے لگا تھا کہ میں راستہ یاد رکھ لوں گی، لیکن میں پوری طرح راستہ بھول گئی۔ آیت گون پر پہلے جیکٹ میں اپنے ہاتھ ڈالے ایک سڑک کو پار کرتے دوسری طرف گئی۔ کتنے ہی لوگ آ جا رہے تھے، وہ بڑی بڑی عمارتوں کو دیکھ الجھی تھی، ہر جگہ ایک جیسی عمارتیں آ رہی تھی، وہ کنفیوز ہو رہی تھی۔ آیتیں تیزی سے چلتے ایک بار پھر سے سڑک کو پار کرتے دوسری طرف گئی تھی، وہ یاد کرنے کی کوشش میں لگی ہوتی، یا اللہ میری مدد کر۔ ابھی وہ منہ میں کوئی اور دعا کرتی، اس سے پہلے ہی راز سامنے دور سے آتے برہان کو دیکھ اس کو ایک سکون سا ملا تھا۔ آیت کے قدم برہان کو دیکھتے وہی رکے تھے، وہ خوشی سے اس کو اپنی طرف آتا دیکھ رہی تھی۔ برہان جو ادھر ادھر دیکھتے اپنے دھیان میں ہی چلا آ رہا تھا۔ جیسے ہی نظر سامنے آیت کو کھڑے دیکھ برہان نے لمبا سانس ہانچ تھا، جبکہ نیلی آنکھوں کو اس پر گاڑے دھیرے سے چلتے بالکل اس کے پاس آتے غور سے اس کے چہرے پر دیکھا تھا۔ آیت جو پہلے ڈر رہی تھی، برہان کو دیکھتے اپنے ڈر کو چھپائے، ایسی ہوئی جیسے وہ تو بے فکر تھی، مزے سے گھوم کر آ رہی تھی۔ آپ یہاں آیت برہان کے قریب آتے ہی ایسے مسکراتے درخت کرنے لگی جیسے اس کو امید نہ تھی کہ وہ یہاں بھی آ سکتا تھا۔ برہان اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ کو دیکھ اپنی ساری پریشانی کو بھول خوش ہوا تھا۔ ہاں ابھی میٹنگ سے فارغ ہوتے واپس آئے تو تمہیں
دیکھ اسی طرف چلا آیا۔ برہان اس کو ایسے پوچھتے دیکھ خوشی سے ہلکے پھلکے سے انداز میں کہتے آگے بڑھا تو آیت نے بے سار ہلاتے مسکراتے اس کے ہمراہ قدم آگے کو بڑھائے۔ آپ کی میٹنگ ہو گئی تو مطلب کل ہم لوگ واپس جا رہے ہیں؟ آیت برہان کے ساتھ چلتے واپس بلڈنگ تک آ چکی تھی۔ وہ دونوں ایک ساتھ اوپر اپنے فلیٹ تک جانے کے لیے لفٹ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ برہان نے آیت کے اندر آتے ہی بٹن دباتے اس کی بات سن ہلکے سے مسکراتے اپنے ڈمپل کو نمایاں کیا۔ نہیں ابھی تو بحث میٹنگ رہتی ہے، یہ تو ایسے ہی اس میٹنگ سے پہلے ملاقات کے لیے رکھی گئی تھی۔ برہان اس کے ساتھ ہی کھڑے ہوتے وضاحت دیتے جواب پاس کرنے لگا۔ ویسے بھی وہ میٹنگ کل نہیں پرسوں رات کو ہوگی، اس کے بعد اگلے دن ہم لوگ کچھ شاپنگ کریں گے اینڈ دین ہم واپس پاکستان جائیں گے۔ برہان اس کو خاموش دیکھ ایک بار پھر بولتے اس کو اپنے سارے پلان سے آگاہ کر گیا۔ یہ کیا ہونے لگا؟ ابھی آیت کچھ اور کہتی لفٹ ایک دم سے جھٹکے کھانے لگی، جبکہ لفٹ کی لائٹ بھی بند ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ آیت ڈری تھی۔ برہان نے بھی لفٹ کو دیکھتے بٹن پر ہاتھ مارا تھا، تبھی لفٹ ایک دم سے بند ہوئی تھی، جبکہ ساری لائٹس بھی آف ہوئی۔ یہ کیا ہو گیا؟ مجھے باہر جانا ہے۔ آیت جو اندھیرے سے حد سے زیادہ ڈرتی تھی، سب لائٹس کے آف ہوتے ہی گھبراتے چیخی تھی۔ برہان جو لفٹ کے بٹن کو دبانے کی کوشش کرتا اس کے ایسے ڈرنے سے جلدی سے اس کے قریب ہوا تھا۔ ریلیکس آیت، میں ہوں یہاں، تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوتا۔ لگتا ہے لفٹ میں کوئی خرابی آ گئی ہے، وہ لوگ ابھی سب ٹھیک کر دیں گے۔ برہان آیت کو لفٹ کی دیوار میں ہاتھ مارتے دیکھ دھیرے سے بولتے اس کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگا، دور ہو مجھ سے، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آیت کو اندھیرے میں ایک عجیب سا خوف ہو رہا تھا۔ وہ اتنے اندھیرے کو دیکھ جیسے اپنی ماضی کی کالی رات کو یاد کرنے لگی تھی۔ وہ خوف میں ڈرتے برہان کو خود سے دور کرنے کے لیے دھکا دے گے۔ برہان اس کو ایسے اتنا گھبراتے دیکھ جلدی سے اپنی پاکٹ سے فون نکالتے اس کی ٹارچ کو آن کر گیا۔ برہان نے آیت کی کالی سی آنکھوں میں پانی کو چمکتے دیکھ اس کو اپنے قریب کیا تھا۔ کچھ نہیں ہوتا آیت۔ برہان اس کے چہرے پر خوف دیکھ حیران ہوا تھا، لیکن وہ اندھیرے سے اتنا ڈر سکتی اس کو جیسے شاک سا لگا تھا۔ مجھے باہر آیت روتے مقابل کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑ گئی تھی۔ برہان نے اس کی حالت کو دیکھ اس کو اپنے سینے میں بھیجا تھا، جبکہ فون کو نیچے لفٹ میں رکھا تھا۔ برہان آیت کو ویسے ہی اپنے ساتھ لگائے نیچے بیٹھا۔ آیت کو لگ رہا تھا وہ سانس نہیں لے پائے گی۔ برہان اس کی حالت کو غیر ہوتے دیکھ گھبرایا تھا، جبکہ اس کو گھبراہٹ سے نکالنے کے لیے برہان نے جلدی سے دماغ کو کام پر لگایا تھا۔ آیت تمہیں یاد ہے جب ہم بچپن میں میر پر ہنس کے تھے؟ وہ پل میری زندگی کے لیے بہت خاص تھے، میں چاہ کر بھی تمہیں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ برہان ویسے ہی آیت کو اپنے اندر بینچا محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا۔ آیت برہان کے فون کی روشنی کو دیکھتے آنکھوں کو بند کی اس کی سرگوشی کو سن اپنے خوف کو بھولنے کی کوشش میں لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی سوچا نہیں تھا کہ وہ پل میرے لیے اتنے خاص بن جائیں گے۔ 8 سال پہلے کے وقت کو میں آج بھی بھول نہیں پایا۔ برہان گمبھیر لہجے میں بولتے اس کو اپنے دل کا حال بتانا شروع ہوا تھا۔ اس سے پہلے اچانک سے لفٹ کی لائٹ آن ہوتے لفٹ چلنا شروع ہوئی تھی۔ برہان نے آیت کو دیکھتے اپنے فون کو اٹھایا تھا۔ آیت دیکھو لفٹ ٹھیک ہو گئی۔ برہان اس کو اپنے ساتھ لگے دیکھ پیار سے بولا۔ آیت جو دل میں دعا پڑھنا شروع ہو گئی تھی، لفٹ کے ڈور کو کھلتے دیکھ جڑ سے برہان سے لگ ہوئی تھی۔ برہان جو اس کو ایسے قریب ہونے سے خوش تھا، اس کے ایسے اچانک سے دور ہونے سے چونکا تھا۔ دور ہو مجھ سے۔ آیت اپنے کالی سی آنکھوں کو صاف کرتے تیزی سے اٹھتے لفٹ سے باہر گئی تھی۔ برہان بھی غصے سے اٹھتے اس کے پیچھے ہی لپکا تھا، اپنی اس بدتمیزی کو پھر کبھی واپس غلطی سے بھی نہ دہرانا، چونکہ اس پر غلطی سمجھ معاف کر سکتا ہوں، بار بار نہیں۔ جیسے ہی آیت تیزی سے قدم لیتے فلیٹ میں داخل ہوئے، برہان بھی پیشانی پر بال ڈالے اس کے پیچھے ہی داخل ہوتے اس کو بازو سے جکڑتے غصے سے قریب کر گیا۔ آیت نے بھیگی پلکوں کی بال اٹھاتے اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھا۔ برہان نے کتنی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا تھا، اس پل کیسے برداشت کر گیا تھا۔ وہ خود بھی حیران ہو جاتا اگر وہ خود پر ایک پل کے لیے غور کرتا۔ جانتا ہوں تم مجھ سے زبردستی نکاح کی وجہ سے ناراض ہو، مگر اس کا مطلب یہ بالکل بھی نہیں کہ تم ہر بار میرے ساتھ ایسے بیہیو کرو گی تو میں کچھ کہوں گا ہی نہیں۔ برہان کو آیت کے ایسے ہر بار دور ہٹو والے الفاظ سے چڑ ہوئی۔
وہ جتنا اپنے رشتے کو بہتر بنانے کی کوشش کر رہا تھا اتنا ہی اس کو پریشان کر رہی تھی. 1 منٹ، میں نے ایک بار بھی آپ سے نکاح کی بات کی کہ میں اس وجہ سے آپ سے خفا ہوں؟ آیت مقابل کے ہاتھ کو غصے سے اپنے بازو سے جھٹکتے چباتے بولی تھی. برہان اس کے ایسے کرنے سے مٹھیوں کو بینچے اپنے غصے کو قابو کرنے لگا. مجھے آپ سے نفرت بچپن سے ہے مسٹر عمران وہان شاہ. آپ کے لیے اپنا بچپن خوبصورت ہوگا مگر میرے لیے آپ کے ساتھ گزارے ہر پل صرف ایک آزمائش تھی جس کو چاہ کبھی میں بھول نہیں سکتی. کیا کہا تھا نیچے؟ وہ اپنے گالوں کو بے دردی سے رگڑتے لفٹ میں بولی. برہان کی باتوں کو یاد کرتے سپاٹ ہوئی. برہان نے درد سے اس کو دیکھا. تو آپ کے لیے وہ پل جنت ہوں گے مگر میرے لیے وہ پل صرف ایک خطا تھی، صرف ایک خطا. آیت نے تقریباً چیتے برہان کو حیران کر کے 8 سال پہلے کا ایک بھی پل ایسا نہیں تھا جس کو میں نے یاد نہ کیا ہو. آپ نے بھی کچھ ایسا ہی کہا تھا نا؟ فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کے لیے اپنا بچپن جنت ہے تو میرے لیے ایک سزا، ایک ایسی سزا جس کو چاہ کر بھی میں آج تک نہیں بھول پائی. ہم دونوں میں صرف اتنا فرق ہے کہ ہم دونوں ایک سکے کے دو پہلو جو چاہ کر بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے. بچپن میں ایسی بھی کیا خطا ہوگی مجھ سے جو تم اتنی بڑی باتیں کر رہی ہو؟ اس سے پہلے آیت اپنی بات کہتی برہان غصے سے لال ہوتے اس کو کمر سے جکڑتے خود کے بے حد قریب کر گیا تھا. آیت اس کے ایسے اچانک سے خود کو جکڑنے پر مچلی تھی. ابھی کوئی بھی بکواس ایسی مت کرنا جس کو سن کر مجھے مسلسل تم پر غصہ ہے. مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے. برہان اس کو خود سے کوشش کرتے دیکھ اپنی گرفت کو مزید سخت کر گیا جبکہ اس کو ویسے ہی اپنی قید میں کیے دیوار سے لگاتے اس کے ہاتھوں کو دیوار سے لگاتے اس کی سانسوں کو تیز کر گیا. ایسے کیوں کرتی ہو آیت تم؟ آہر کیوں؟ برہان اس کی آنکھوں کو اتنے آنسو دیکھتے داڑا تھا. کیا محبت کرنا کوئی گناہ ہے جو میں نے کر دیا ہے؟ کتنی بار کہوں کہ بہت چاہتا ہوں تمہیں. نہیں جانتا تھا کہ محبت، نہیں جانتا تھا کہ بچپن میں جب پہلی بار تم سے ملا تھا تبھی تم کو اپنا بنانے کا جنون سوار کر گیا تھا. ہاں مانتا ہوں کہ بچپن میں تمہیں بہت تنگ کیا، نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی تکلیف ہو مگر جب بھی تم میرے سوا کسی اور کو اہمیت دیتی مجھے برا لگتا ہے. کیا تمہیں یہ سمجھ نہیں آتا؟ برہان آیت کے چہرے کے بالکل سامنے پھنکارتے درد سے بولا. آیت برہان گمبھیر سے انداز میں کہتے اس کے ہاتھوں پر اپنی گرفت کو ڈھیلی کر کے جبکہ محبت کے ہاتھوں مجبور ہوتے مقابل اس کے بازو کو چھوڑتے اس کے شفاف چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بڑھا. آیت جو آنکھیں باندھ کے اس کو محبت اس کو محسوس نہ کرے کی کوشش کرتی اس کے ہاتھ کے لمس کو اپنے چہرے پر محسوس کرتے طور پر اس کی آنکھوں کو کھل گئی. ابھی آیت غصے سے بولتی. برہان اپنا ایک ہاتھ اس کے لبوں پر رکھتے اس کی آواز کو بند کر گیا. کیا تمہیں میری آنکھوں میں اپنے لیے محبت نظر نہیں آتی؟ برہان اس کے لبوں پر ویسے ہی ہاتھ کے بے حد قریب ہوا تھا. دونوں کے درمیان سب فاصلے جیسے ختم ہوئے تھے. اگر کوئی چند انچ کا فاصلہ تھا تو وہ صرف برہان کے ہاتھ کی وجہ سے درمیان میں قائم ہوا تھا. آیت اگر تم ابھی بھی مجھ سے بچپن کی کسی بات کی وجہ سے ناراض ہو تو میں آج تم کو دل سے سوری بولتا ہوں. آئی ایم سوری اگر میری وجہ سے کبھی تمہارا دل دکھا ہو. جیسے ہی برہان یہ الفاظ ادا کیے آیت کی کالی سیاہ آنکھوں سے آنسو کی لڑیاں پھسلتے گالوں سے برہان کے ہاتھ کو بھگو گئی. کتنے درد ایک ساتھ آیت کو یاد آئے تھے. وہ تڑپی تھی. اس کے ہاتھ کو اپنے چہرے سے ہٹانے کی ایک ناکام سی کوشش کی گئی تھی. آیت میں پاکستان جانے سے پہلے ہمارے درمیان سب کچھ ٹھیک کرنا چاہتا ہوں ہم سب کچھ بھول کر ایک نئے سرے سے زندگی کو شروع کریں. برہان اس کی لال ہوتی آنکھوں کو دیکھ محبت سے اپنے دل کی بات عیا کر گیا. آیت جس کو اپنی سانس رکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا مقابل کی آہر کی آواز سن غصے سے اس کو دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتے خود سے الگ کر گئی. جیسے ہی برہان آیت سے الگ ہوا آیت تیزی سے سانسیں بڑھنے لگی. برہان نے غصے سے لال ہوتے کھا جانے والی نظروں سے آیت کو گھورا تھا. آگے نہ اپنے مطلب کی بات پر آیت اپنے آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتی قہر بڑے انداز میں بولی. برہان جو غصے میں تھا اس کی بات سن چونکہ ہر مرد کی ضرورت عورت کے وجود سے پوری ہوتی ہے. یہ جو محبت کا تم اتنے جنونی انداز میں نعرہ لگا رہی ہو نا. آیت خود پر ضبط کرتے اپنی آنکھیں صاف کرتے برہان کے سامنے کھڑی ہوئی تھی. یہ صرف تب تک رہنے والی ہے جب تک تمہاری ضرورت پوری نہیں ہوتی. جیسے ہی حوث پوری ہوئی ساری محبت پر میں غائب ہو جائے گی. آیت دان پیستی مشکل سے بولی. اگر اتنی ہی بدن میں آگ لگی ہے تو دوسری شادی کرو اور اپنی حوث کو. ابھی آیت آگے بولتی اپنی ہاتھ پار کرتی. برہان جو ضبط کے اس کے پہلی بار بولے حوث الفاظ کو برداشت کرتے کنٹرول کرتے ایک بار پھر سے حوث لفظ سن غصے میں اپنا ہاتھ آیت پر اٹھاتے اس کی زبان کو تالا لگا گیا. تھپڑ کی آواز خاموش روم میں خوب بالوں کے گرجنے والے انداز میں سنائی دی تھی.
آیت نے در سے اپنے گال پر ہاتھ رکھتے بھیگی پلکوں کی بار اٹھاتے برہان کی نیلی لال آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دل کے کتنے حصوں کے ٹکڑے ہوئے تھے اس پل برہان نے محسوس نہیں کیا تھا۔ آج ایسی بکواس کی ہے، پھر کبھی بھی میری محبت کو ہوس کا نام دینے کی کوشش مت کرنا، اور اگر اتنی ہی ہوس مجھے ہوتی تو اب تم ایسے آزاد نہیں ہوتی۔ عادت ڈالو مجھے برداشت کرنے کی، میرے قریب آنے کی، تمہیں چھونے کی۔ برہان آیت کو دونوں بازو سے دبوتے داڑتے آیت کو اندر تک سہما گیا۔ آیت نے بہتی آنکھوں سے اس کو دیکھا تھا۔ برہان تو غصے سے دو ٹوک بولے اس کو ویسے ہی چھوڑتے فلیٹ سے باہر گیا۔ خود میں برداشت کرنے کی جرت تھوڑی سی بھی نہیں اور محبت کرنے چلا ہے۔ آیت اپنے گال کو بے دردی سے صاف کرتے اس کو جاتے دیکھ درد سے سوچتے وہیں بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اگر اتنی آگ لگی ہوئی تو دوسری شادی کرو اپنی ہوس۔ برہان فلیٹ سے نکلتے سیدھے غصے سے بلڈنگ کے کلب میں جاتے بیٹھا تھا، جبکہ غصے سے اپنے ہاتھ کو دیکھتے بار بار آیت کی بولی باتیں یاد کرتے، ہر پر تھپڑ کو یاد کرتے غصے سے اپنے ہاتھ میں پکڑے کانچ کے گلاس کو توڑتے کرچی کرچی کر گیا۔ آیت کیوں؟ وہ درد سے بڑے لہجے میں چیخا تھا، جبکہ غصے سے اپنے زخمی ہاتھ کو ویسے ہی بہتے خون میں دیوار پر مارنے لگا تھا۔ چاہے جیسے بھی تھا وہ آیت پر ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتا تھا، کیونکہ آیت اس کی محبت تھی، جیسے ہی ضرورت پوری محبت پل میں غائب ہو جائے گی۔ آیت کی بولی باتیں کانٹوں کی طرح اس کے دل میں چبھی تھی۔ وہ غصے سے یاد کرتے ٹیبل سے ایک گلاس اڑاتے سامنے دیوار میں مار گیا۔ برہان کا دل جیسے ٹوٹا تھا، وہ جتنا غصہ آیت پر تھا اس سے زیادہ خود پر تھا کہ اس نے آیت کو مارا تھا۔ واہ، یہ کس نے بنایا؟ حور باغ کے اندر داخل ہوتے اتنے رنگوں کے پھولوں کو دیکھ کے ایک دم ہوش ہوئی تھی۔ سہان کی اس دن کی باتوں حرکتوں کی وجہ سے سیدھی چلتی ابھی خاموشی سے کام لے رہی تھی۔ وہ سہان کی ہر بات کو ماننے کی کوشش کرتے اس کے ساتھ میرپور ہاؤس کو گھوم رہی تھی۔ پہلے دن سہان اس کو میرپور ہاؤس کی کچھ پرانی جگہوں پر لے کر گیا، جہاں پر وہ ہر بار دونوں جاتے تھے۔ اور کو سب کچھ بور لگنے کے علاوہ کچھ نہیں لگا تھا، اس کو بالکل بھی کچھ یاد نہیں آیا تھا۔ سہان کی کوشش تھی کہ اس کو یاد کروا سکے، آج وہ اس کو جنت اور مراد کے بنائے باغ میں لایا تھا۔ جتنی بھی جگہ پر سہان پہلے حور کو لے کر گیا تھا وہ ایک بار بھی خوش نہیں ہوئی تھی، مگر جیسے اس باغ کو دیکھا اس کے چہرے پر نہ ختم ہونے والی مسکراہٹ رنگ گئی۔ سہان اس کو ایسے اتنا خاموش ہوتے دیکھ دل سے خوش ہوا تو احساس سے قدم لیتے اس کی طرف بڑھا تھا، جبکہ چلتے ہی وہ اپنی گلاسز آنکھوں سے اتارتے قریب ہوا تھا۔ چلو، وہ محبت سے اپنا ہاتھ حور کے آگے کر گیا۔ حور جو خوش تھی مقابل کیسے قریب ہونے سے چونکہ جبکہ تیکھی سے دکھا اس کے سامنے کی ہاتھ بار ڈالی تھی۔ تمہیں اس باغ کی کچھ خوبصورت جگہ دکھاتا ہوں، سہان گمبھیر انداز میں کہتے خود ہی اس کا ہاتھ پکڑتے آگے چلا تھا۔ حور اپنا دوپٹہ درست کرتے ویسے سہان کے سامنے چلی تھی۔ وہ جانتی پر یہ درخت اور پورا باغ کس نے تیار کیا؟ سہان ایک بڑے سے درخت کے نیچے کھڑے ہوتے حور کو سوال کرتے غور سے دیکھنے کا، مجھے کیسے پتا ہوگا؟ میں یہاں زندگی میں پہلی بار آئی ہوں۔ نشانے چکاتے تیزی سے کہا۔ سہان اس کے ایسے تیزی سے بولنے پر ہلکے سے مسکرایا تھا۔ یہ باغ تمہارے والدین اپنے ہاتھوں سے محبت کے رنگوں سے سجایا تھا۔ یہ سب دور تک موجود سب بڑے درخت ان کے اپنے ہاتھوں سے لگائے ہوئے ان کی محبت کی نشانی کا بتاتے ہیں، پتہ ہے تمہیں؟ پر اس باغ کا پہلا پھول یہ درخت تھا۔ سہان اپنے سامنے موجود بڑے سے درخت کو ہاتھ لگاتے مسکرایا، جس کو انہوں نے اپنے ہاتھ سے لگایا ہی نہیں تھا بلکہ اس کی پرورش بھی خود اپنے ہاتھوں سے کی تھی۔ سہان درخت کو اوپر تک نظریں اٹھاتے دیکھا، ایسا سے بولے، یہ دیکھو۔ سہان درخت کے ایک طرف ہاتھ پھیرتے ناموں کو دیکھ حور کو قریب ہونے کا اشارہ کر گیا۔ حور نے بے غور سے درخت کو دیکھا تھا، کتنے ہی نام درخت پر لکھے نظر آئے تھے۔ وہ حیران سے سب ناموں کو اپنے ہاتھ سے چھوتے دیکھنے لگی تھی۔ وہ کتنے گہرے کیے گئے تھے یہ سب نام۔ مراد چاچا اور جنت چاچی نے پیار سے ایک دوسرے کے لکھے تھے۔ جب میں پہلی بار یہاں چاچو کے ساتھ آیا تھا تب مجھے پتہ چلا تھا، جانتی ہو پڑی۔ سہان اس کو اتنے غور سے نام دیکھ بولتے اس کے قریب ہوتے اپنا ہاتھ درخت پر پھیرتے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر گیا۔ حور جو اپنے خیال میں غور سے ناموں کو دیکھ رہی تھی، سہان کے ایسے اچانک سے اس کے ہاتھ کو پکڑنے پر حیران ہوئی تھی۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں یہاں اپنی محبت کے ساتھ ایسے پیار سے نام لکھ کر ان کو گہرے کر دوں، پھر کبھی بھی وہ نام اس جگہ سے مٹیں گے نہیں۔ چاچو کی بولی بات کو میں نے دل میں ایسے بٹھایا تھا جیسے کوئی آیت ہو۔
اس پل تمہارے ساتھ اپنی محبت کو لکھنے کا کام شروع کیا تھا۔ جب اگلی بار ہم دونوں چاچو اور جنت چاچی کے ساتھ آئے تو یہ سب نام ہم دونوں نے محبت سے لکھے تھے۔ سہان اس کا ہاتھ ویسے اپنے ہاتھ میں پکڑے ان ناموں پر پھیرنے لگا جو ان دونوں نے بچپن میں ایک ساتھ لکھے تھے۔ کو سہان کی باتیں جیسے کسی سحر میں جو گڑھی تھی، اپنا دل دھڑکتا ایسے اس کے لیے محسوس کرنے لگی تھی۔ جانتی ہو آپ کے سہانے بولتے اس کو شانوں سے پکڑ میں سامنے کیا تھا، انہیں کالی آنکھوں کی بار اٹھاتے اس کی برہم آنکھوں کو دیکھا تھا۔ کتنی محبت نظر آئی تھی وہ ایک پل اس کی آنکھوں میں دیکھی جیسے کھونے لگی تھی، اگلے ہی پل دل کو قابو کرتے نظر ادھر ادھر گھمائی تھی۔ جب وہ پڑی تو مجھ سے بچھڑ گئی تھی۔ میں ہر سال اس باغ میں آتا تھا، کتنے ہی گھنٹوں یہاں ان ناموں کو تکتا رہتا تھا۔